سر و سامان مددِ قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم پشتمنی عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ میں بدا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر ان کے والدین کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کو، ناظم صاحب کو اور جمیع کارکنان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ جس نے جیسی خدمت انجام دی، اللہ پاک سب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر ایک رونا رویا جاتا ہے جو ہم سب کا دکھڑا ہے کہ ہماری قوم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی، ہماری قوم جرائم کے اندر مبتلا ہو گئی، ہماری قوم پاپ کے اندر مبتلا ہو گئی۔ بہت دکھ کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں۔ چھوٹے سے روپیے کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی آبرو پر حملہ کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدیں ویران ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے، گناہوں کے اڈے آباد ہیں اور خدا خانے ویران نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے حالات کے اندر ایک انسان سوچتا ہے کہ جرائم کی، اللہ اکبر، نشے کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ حیات بدکاری کے دہلیز پر لٹا کر کے آتے ہیں، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں شادی سے پہلے، جس کا کبھی انسان شادی سے پہلے شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹیوں کا حال یہ ہے، بہت ساری بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مشرکین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کا گھر بسا رہی ہے۔ یہ سارے حالات ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان جرم کیوں کرتا ہے؟ کہیں پر بہوؤں کو جہیز کی بنیاد پر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ بیٹیاں اللہ اکبر دریاؤں میں خودکشی کرنے پر مجبور ہے، ٹرین کی پٹریوں پر کٹنے پر مجبور ہے، زہر پینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حالات ایسے ہیں، گھر جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، شوہر بیوی کو پیار نہیں دے پا رہا ہے، بیوی شوہر سے وفا نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ سارے حالات کیوں کر ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان حق تلفی کیوں کرتا ہے، انسان جرائم کیوں کرتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، دلوں سے اللہ کی خشیت نکل جاتی ہے، دلوں سے اللہ رب العزت کا ڈر نکل جاتا ہے، تو انسان درندوں سے زیادہ بدترین ہو جاتا ہے، انسان جانوروں سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور نہ رہے، جس انسان کو یہ تصور ختم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے فرعون جیسے کو اس کے گناہ کی وجہ سے دریا میں غرق کر دیا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے نمرود کو لنگڑے پتھر سے اس کے جرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے بخت و نصر کو اللہ اکبر مٹی چٹا دی، تمام برباد کر دیا، اس کی حکومت کا نشہ اللہ کافور کر دیا گیا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے شداد کی بنائی ہوئی جنت سے کو، شداد کی خود ساختہ بنائی ہوئی جنت کے اس کو دیکھنے سے پہلے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس کی طاقت کا عالم یہ ہے
بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کوئی کرے اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، گناہ کوئی کرے اللہ اس کو سزا دیتا ہے، گناہ کوئی کرے اللہ اس کے کرتوت کی اس کو سزا دیتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، خدا کی خشیت نکل جائے، تو پھر اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر نبی کا بیٹا بھی جرم کرے اللہ نبی کے بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ جب اولاد پیغمبر کو سزا مل سکتی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے غرق نہیں کر دیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا نوح لیس من اہلک، اب یہ تیری آل سے نہ رہا، اس لیے کہ آپ کے نقش قدم پر نہ رہا، اس لیے آپ کی آل سے نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی کے توجہ کریں، اگر نبی کے نقش قدم پر نہ رہے تو نبی کے بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے ابھی آپ کی آل سے نہ رہا۔ اور وہ سلمان جو فارس سے آتے ہیں، نبی سے سچی وفاداری کرتے ہیں، تو نبی سے کہلوایا جاتا ہے محبوب کہہ دو کہ سلمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ پتا چلا یہاں وفاداری، حضرت سلمان کو آل پیغمبر میں داخل کیا گیا، اہل البیت میں شامل کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لیس من اہلک کہہ کر خارج کر دیا گیا۔ غور کریں، آل پیغمبر کے کرتوت بھی اگر اچھے نہ ہو تو اللہ ان کو بھی سزا دے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں پر یہ بات گرا گزرے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں قوم لوط کون تھی، قوم عاد کون تھی، قوم سمود کون تھی، یہ قومیں کون تھی؟ آپ کہیں گے بنی اسرائیل، تو میں کہوں گا بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ لوگ بنی اسرائیل کو برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب۔ اب مجھے بتاؤ جس قوم لوط پر پتھر برسے وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو زمین کے زلزلے میں دھسا دیا گیا وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ اب آپ سے
کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. وجہ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جس وقت حضرت لوط نے فرمایا اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں مبتلا نہیں تھی، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. وجہ کفر سب کے نزدیک سب لوگ کفر کو برا نہیں جانتے، لیکن بدکاری کو سب برا جانتے ہیں. کافر بھی بدکاری کو برا جانتا ہے، لیکن کافر کفر کو برا نہیں جانتا. اس لیے ممکن ہے کہ نبی کی کوئی بیوی کافر ہو سکتی، لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہیں تھی، لیکن کیا کیا؟ عذاب میں کیوں گرفتار ہوئی؟ کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا ان مجرموں پر عذاب ہوگا، کوئی ان سے ہمدردی نہ کرے، کوئی ان سے پیار نہ کرے. جب جا رہے تھے اور پتھر برس رہے تھے تو نوح علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر کہا ہائے میری قوم. وہ مجرم گنہگار پاپی نہیں تھی، پاپیوں کو کہا ہائے میری قوم، پاپیوں کی حمایت کی ہائے میری قوم. تو جو پتھر پاپیوں پہ برس رہے تھے وہ پتھر اللہ نے اس میں بھی برسا. اپنی اپنی قوم کی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب نبی کی بیوی مجرموں کی حمایت میں کھڑی ہو کر کے گئے ہائے میری قوم، تو اللہ اس پہ پتھر برسا دے. تمہارا شوہر کون سا ولی کتب ابدال ہے؟ جب نبی کی بیوی مجرموں کی حمایت میں کھڑی ہو جائے اس پہ پتھر برسا، اس پہ پتھر. یہ اللہ کی شان غیرت ہے، یہ خدا کی شان غیرت ہے. لوگوں کو خدا کی رحمت پتہ ہے، لوگوں کو خدا کی غیرت کا خیال نہیں ہے. جب رحمت پر آتے ہیں، جب رحمت پر آتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل کرتے ہیں، اور جب غیرت دکھاتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. خدا کو قریب جان کر کے گناہ کرنے والوں، خدا کو قادر جان کر کے زہر کیوں نہیں کھاتے؟ جب وہ کریم ہے وہ گناہوں پر معاف کر سکتا ہے، وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو کریم جان کر تو گناہ کیا، خدا کو قادر جان کر کبھی زہر نہ کھایا. اس لیے یاد رکھنا یہ جتنے گناہ ہیں، جتنے جرائم ہیں، سب کی وجہ ایک ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دلوں سے نکل جانا. دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، دلوں سے اللہ کی خشیت نکل گئی، اس لیے گناہ پر دلیر ہو گئے. یاد رکھیں. اور یہ پھر خوف کیسے نکلا؟ خوف نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ خوف نکلنے کی وجہ یہ ہے اللہ کا خوف دکان سے خریدا نہیں جا سکتا، اللہ کا خوف آرٹیفیشل طور پر جو ہے جب لیا نہیں جا سکتا، اللہ کا خوف اللہ اکبر کہیں سے نکال کر کے اپنے دل میں ڈالا نہیں جا سکتا. خدا کا خوف دل میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی خشیت دل میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو صاحب علم. پتہ چلا خدا کا خوف علم کی وجہ سے آتا ہے، اور جس قوم کے پاس علم ہی نہیں اس کے پاس خوف خدا ہے. علم آتا ہے تو خوف خدا. اور ایک بات یاد رکھنا، سچے عالم کی پہچان بھی یہی ہے. بڑے سرٹیفکیٹ سے کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا. جس کے دل میں خدا کا جتنا خوف ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. اگر خدا کا خوف نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے
اور جو سچا عالم تھا 14ویں صدی میں اس نے کہا، کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال۔ کیا مطلب؟ مدرسے کا جلسہ ہے، کچھ علمی باتیں تو ہوگی، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا کسی کے سر کے اوپر سے جائے، اور یہ کلام رضا ہے، یہ بڑے بڑوں کے سر کے اوپر سے جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، میرے امام کہتے شش جہت، جہت کتنی ہوتی ہے، سمت کتنی ہوتی ہے، کتنی سمت؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر پہ سے میری بھی جاری، میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں، بہت چھوٹا ہوں، ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولو تو پھر صحیح کہ جہت کتنی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، آواز تو سنائی دے، جہت کتنی ہوتی ہے، سمت کتنی ہوتی ہے؟ 4 نہیں 6 ہوتی ہے، 4 نہیں 6 کیسے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ہے نا، اس کو 6، اور 6 کو فارسی میں شش کہتے ہیں، اور جہت مطلب سمت، شش جہت سمت مقابل، یہ 6 ڈائریکشن کو میرے نبی کے سامنے کر دیا گیا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے ہمارے سامنے، ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی معاملہ نہیں ہے، سب ان کے آگے کر دیا گیا ہے، ان کے سامنے مقابل کے سامنے وہ سب مقابل کر دیا گیا ہے، اور پھر شب و روز ایک ہی حال، 6 سمت ان کے سامنے ایک ہی حالت میں ہے، تو دلیل بھی تو مولانا تو کہتے ہیں دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اگر ان کی بینائی کی دلیل دیکھنا ہے تو سورہ والنجم پڑھتا جا اور ان کے دیکھنے کا اندازہ لگاتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی بینائی دیکھو، عالم ایسی بات کرتا ہے، یاد رکھنا علم کی وجہ سے خشیت آتی ہے، علم کی وجہ سے خوف آتا ہے۔ آج میری قوم کا حال یہ ہو گیا، اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ دیکھو، دنیاوی ایجوکیشن میں ہم لوگ مخالف نہیں، بلکہ الحمدللہ فقیر خود یہ جو آپ کے سامنے بہت حقیر سا آدمی بیٹھا ہے، ایک انگلش اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین میں بھی ہوں، سنی دعوت اسلامی الحمدللہ انگلش اسکول کے ادارے چلا رہی ہے، عشق رسول کے ماحول کے اندر الحمدللہ ہمارے یہاں ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارے امیر نے کہا کہ عشق مصطفیٰ کے ماحول میں ہمیں انگریزی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہم دنیاوی ایجوکیشن کے مخالف نہیں، لیکن میں اپنی قوم کے بھائی اور بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کا پلان کرتے ہیں، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ٹیچر بنائیں گے، لائر بنائیں گے، جسٹس بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے۔ سچ کہنا مسلمانوں اور ایمان لگتی کہنا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے کہنا، ڈاکٹر بنانے کا سوچا، انجینئر بنانے کا سوچا، لائر بنانے کا سوچا، جسٹس بنانے کا سوچا، کیا اپنے بچے کے بارے میں یہ بھی سوچا کہ میں اس کو مسلمان بناؤں گا؟ کیا میں اپنے بچے کو مسلمان بناؤں گا؟ میں اپنی بیٹی کو مسلمان بناؤں گا؟ کیا اس کے بارے میں بھی سوچا؟ آپ کہیں گے یہ کیسا مولوی اٹھا کر کے لائے، آپ ایسی بات کرتے ہیں مسلمان بنانے کا؟ کیا ہمارے بچے مسلمان نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر چیز کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، کیا ہمارے بچوں میں اور ہم میں وہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے؟ میڈ ان انڈیا، اگر تم نے مذہب تلاش خراش رکھا ہے تو اللہ کو ایسے مذہب سے کوئی اللہ پاک کو حاجت نہیں، وہ حاجتوں سے پاک ہے۔ خدا نجات تمہارے بنائے ہوئے مذہب کی بنیاد پر نہیں دے گا، خدا تو نجات مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے مذہب کی بنیاد پر دے گا۔ وہ مذہب کہاں ہے ہمارے اندر جو اللہ کے رسول نے صفا کے چبوترے سے دیا تھا؟ وہ مذہب کہاں ہے ہمارے اندر جو میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے منبر سے دیا تھا؟ وہ مذہب کہاں ہے ہمارے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع میں ایک عالمی منشور کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے دیا تھا؟ مجھے بتاؤ، نماز چھوڑ کر بھی اسلام ہے؟ بتاؤ کسی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے پوچھو، ایسا بھی کوئی اسلام ہے جس میں نماز نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مسجد بلال ہے، ہم نے اپنے بچے کو ایسا مسلمان بنایا؟ ہاں، اگر اسکول جانا ہو تو صبح 5 بجے ٹھوک
نماز کا وقت آیا تو خود بھی سوتا رہا اور اپنے بچوں کو بھی سونے دیا۔ جو قوم اسکول کے کلاس روم کی تعلیم سے زیادہ اپنے مذہب کو اہمیت نہ دے، خدا کی عبادت کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سب کافر ہو گئے، لیکن کچھ تو خیال کرو نا۔ یہ جلسے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ جلسے خود احتسابی کے لیے ہے۔ سوچو تو، مولوی کے سامنے بہانے بنا سکتے ہو، مولوی کو اپنی دادا گیری کی بنیاد پہ دبا سکتے ہو، لیکن مولا کے